بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی پیارے دوستوں، سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے سیرت پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ماہ و خورشید کو تسخیر کروں میں، پہلے ماہ و خورشید کو تسخیر کروں میں، پھر کہیں اس میں محمد تحریر کروں میں۔ جتنے لوگ ہیں دنیا میں احترام کے قابل، جتنے لوگ ہیں دنیا میں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سلام علیہ۔ لینن ہو کہ سٹالن ہو، سب بے بہرا ہے۔ لینن ہو کہ سٹالن ہو، سب بے بہرا ہے۔ رہنما محمد ہے، بخدا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناموس رسول پہ مر مٹنا ہے خاصہ ہمارا، ناموس رسول پہ مر مٹنا ہے خاصہ ہمارا۔ محبت رسول ہی تو ہے ایک اثاثہ ہمارا۔ الف لام میم تاحت تاسین سونا، الف لام میم تاحت تاسین سونا، مدثر مزمل تے یاسین سونا، زمانے پردی رہبری لئی صدیق لے کے آیا قرآن مبین سونا۔ پھلاں ورگے بول تے مٹھڑی زبان تیری، پھلاں ورگے بول تے مٹھڑی زبان تیری، خلق عظیم دے اعمال کا کردہ تعریف قرآن تیری۔ رہبری رہنمائی دی سونیا تو انت اخیر کیتے، رہبری رہنمائی دی سونیا تو انت اخیر کیتے، کردہ رہے گا صدا تقلید جہان تیری۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر۔ کون سی زبان ہے جس میں میرے محبوب کی تعریف نہیں کی گئی؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری۔ پڑھا کے سبق توحید والا، پڑھا کے سبق توحید والا، سونے نے کر ختم سب تڑے دیتے۔ آج بھی اسی سونے کے اس سبق کو پھر یاد کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شعر عرض کیا ہے، پڑھا کے سبق توحید والا،
سونے نے کر ختم سب تڑے دیتے، عربی رومی ایرانی تے حبشی سارے کر ایکو صف وچ کھڑے دیتے۔ کینڈو تے حامی مزدوراں دے بندے بڑے، کینڈو تے حامی مزدوراں دے بندے بڑے، پر کوئی حامی نہیں محمد بے مثال ورگا، پر کوئی حامی نہیں محمد بے مثال ورگا۔ مڑکا سکن تو پہلو جو مزدوری دے وے، کوئی جمعہ ہی نہیں آمینہ دلال ورگا، کوئی جمڑا ہی نہیں آمینہ دلال ورگا۔ اور پھر اس کی بہادری اور شجاعت کے کیا کہنے، جو میدان کارزار میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے چٹان کی طرح ڈٹ جاتا تھا۔ جب بھی حق و باطل میں مارکا آرائی ہو، جب بھی حق و باطل میں مارکا آرائی ہو تو ڈٹ جاؤ بدر و حنین کے سالار کی طرح۔ میرے پیارو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ سورہ آل عمران کی آیت 164 ہے۔ فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ اللہ نے احسان کن کو جتلایا؟ رسول پوری انسانیت کی طرف آیا، لیکن احسان کن کو جتلایا؟ ماننے والوں کو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اور پھر اس رسول کی ہدایت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی بعثت کے بارے میں رب کائنات نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق کو ہدایت دے کر اس لیے مبعوث کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام دینوں پر، تمام نظاموں پر اس دین کو غالب کر دے۔ یہ حضور کا فریضہ، حضور کی ڈیوٹی، حضور اکرم سلام علیہ کی بعثت کا مقصد کیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کو تمام نظاموں پر غالب کرنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی طرف سے آنے والا دین تو اسلام ہی ہے۔ اللہ کی نظر میں دین تو صرف اسلام ہی ہے، باقی تو جھوٹ موٹ بنائے گئے ہیں۔ اور چونکہ ان کو دین نظام کہا جاتا ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے اللہ نے بھی کہہ دیا لیظہرہ علی الدین کلہ، ورنہ اللہ کی نظر میں دین ایک ہی ہے، الاسلام، اور اس کا ماخذ بھی ایک ہی ہے، القرآن۔ قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ انعام کے اندر، 6 سورہ، اس کی آیت 162، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے پیارو، اللہ خالق کائنات نے اپنے نبی سے فرمایا، کل اعلان کر دیجئے دنیا والوں کے سامنے، ساری دنیا کو بتا دیجئے،
ان صلاتی، بے شک میری صلات، و نسکی، اور میرا نسک، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، یہ 4 الفاظ جو آئے ہیں اس آیت کے اندر، ان کی وضاحت سن لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلاۃ، نسک، محیایا، مماتی۔ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ means ڈیوٹی، فریضہ، منصبی، فرض، ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ اور نسک کیا ہے؟ نسک کے معنی اس فریضہ کو، اس ڈیوٹی کو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا طریقہ کار، اس کو پرفارم کرنے کا ذریعہ۔ یعنی نسک کے معنی ہوئے حضور کی ساری کوششیں، کاوشیں، وہ تمام ذرائع، وہ تمام طریقے جو حضور نے اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرنے کے لیے اختیار کیے، نسک کی یعنی رسول کی نسک سے مراد وہ ساری سرگرمیاں، وہ تمام ایکٹیویٹیز، وہ سارے ذرائع، وہ سارے طریقے مراد ہیں جو حضور نے اپنے فریضہ کو ادا کرنے کے لیے اڈاپٹ فرمائے۔ یہ دونوں الفاظ اور ان کے معنی میرے پیارے سامعین و ناظرین کے ذہن میں رہیں، تاکہ آگے جب یہ الفاظ آئیں تو آپ بخوبی ان کو سمجھ سکیں۔ صلاۃ کے معنی پھر دہراتا ہوں، فریضہ، منصبی، جو ذمہ داری عائد کی جاتی ہے، جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کسی کے منصب اور سٹیٹس کے حوالے سے، جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو اس کا فرض ہوتا ہے، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اور سورہ نور کی آیت 41 میں فرمایا، کائنات کی ایک ایک چیز، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، سب صلاۃ کرتی ہے اور تسبیح کرتی ہے۔ وہ اپنی صلاۃ کو بھی جانتی ہے، اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے۔ تو صلاۃ، جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی جس مخلوق کے ذمہ لگائی گئی، اور تسبیح سے مراد پورا زور لگا دینا، پوری قوت صرف کر دینا، پوری توانائی وقف کر دینا اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرنے کے لیے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ صلاۃ کیا ہے؟ فریضہ، منصبی ہے۔ اور نبی کریم سلام علیہ نے اللہ کے حکم پر اعلان فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بلا شبہ میرے تمام فرائض منصبی، صلاتی و نسکی، اور ان کو پرفارم کرنے کے لیے، سر انجام دینے کے لیے میں جو طریقے اختیار کروں، جو سرگرمیاں اختیار کروں، جو ایکٹیویٹیز اڈاپٹ کروں، وہ ساری کی ساری میری نسک، وہ بھی اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، اور میرے فرائض کی ادائیگی بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ تیسرا لفظ محیایا، میری زندگی، اور زندگی سے مراد ساری زندگی، پوری زندگی یہ کرنا ہے، حکم ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے مومنوں، مرتے دم تک مسلم رہنا، اللہ کا فرما بردار رہنا ہے۔ اور مسلم اول از روئے قرآن کریم سیدنا محمد رسول اللہ سلام علیہ ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کے آگے آتا ہے، قُلْ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،
اعلان کر دو کہ پہلا مسلم میں ہوں، اللہ کا پہلا فرما بردار اس امت میں ہوں، باقی میرے پیروکار ہیں۔ میرے پیارو، اب آئیے یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں نبی مکرم، نبی خاتم النبیین، نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ سلام علیہ کی سیرت دیکھیں۔ آیہ مبارکہ 9:33 سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 جو تلاوت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے پیارو، اس کے اندر حضور کی جو صلاۃ بیان ہوئی کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کو تمام باطل نظاموں پر غالب کر دینا، خواہ مشرک کچھ ہی کر لے، ان کو کتنا ہی برا لگے، کتنا ہی ناگوار گزرے، وہ کتنی ہی رکاوٹیں کھڑی کر لے، یہ میرے نبی کی صلاۃ ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کی صلاۃ ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ حضور کا مقصد بعثت ہے۔ اور نسخ کیا ہے سنیں ذرا، مصعب بن عمیر اور حمزہ رضی اللہ عنہم جیسے پیارے بہادروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا اور خود جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جنگ میں ڈٹے رہنا، یہ حضور کا نسخہ ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ حضور کی صلاۃ ہے۔ اور اس کے لیے جو طرز عمل اختیار کیا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر آئے اور چٹان کی طرح، چٹان سے بھی زیادہ مضبوطی سے میدان میں ڈٹے رہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میرے تمام فرائض، ان کے لیے اختیار کیے جانے والے طریقے اور ذرائع، میری ساری کوششیں اور کاوشیں، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، اور مجھے موت بھی آئے تو یہی فرائض سر انجام دیتے ہوئے للہ رب العالمین کہ اللہ کی ربوبیت عالمینی قائم کر دوں۔ ربوبیت عالمینی کیا ہے؟ تمام جہانوں کی ربوبیت کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اس لحاظ سے اللہ رب العالمین کہلاتا ہے۔ ربوبیت کے معنی پرورش، تمام مخلوقات کو ان کی ضروریات پرووائڈ کرنا، بر وقت اور وافر پرووائڈ کرنا، اور یہ باقی ساری مخلوقات میں سوائے انسانوں کے آٹومیٹک ہو رہا ہے، اور انسانی دنیا میں یہ انسانی ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ چونکہ انسانوں کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ کفر کر کے، اللہ کی تعلیم پر عمل کرنے سے انکار کر کے اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ اور اللہ نے اپنے نبی بھیجے انسانوں کی ضروریات زندگی ان کو بر وقت پرووائڈ کرنے کے لیے۔ کس طرح؟ کہ ایسا نظام قائم کرے، اللہ کا ربوبیت کا نظام، اللہ کی ربوبیت عالمینی انسانی دنیا میں قائم کرے، تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی بغیر علاج کے نہ مر جائے، کوئی بے روزگار نہ رہے، کوئی بغیر رہائش کے نہ رہے۔ یعنی سارے دکھوں کا ایک علاج، اللہ کی دھرتی، اللہ کا راج، کوئی نہ رہے
کسی کا محتاج، اللہ کی دھرتی، اللہ کا راز۔ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے پیارو، الہ کلمت الحق، دین کو غالب کرنا، یہ حضور کی صلات ہے۔ اور احد و حنین میں اور احزاب و سویق میں اپنے جسم اطہر پر لا تعداد زخم کھا کر خود کو عزم و ہمت، استقلال و استقامت کا پیکر اور کوہ گراں ثابت کرنا، یہ حضور کا نسک ہے، یہ ہے حضور کی سیرت۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کی حکومت کا قیام، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، سورہ نساء آیت 105۔ اے رسول، ہم نے سچی کتاب آپ کی طرف اس لیے اتاری کہ اس کے مطابق انسانوں میں اللہ کی حکومت قائم کرے۔ اللہ کی حکومت کا قیام اور اسلامی ریاست کی تشکیل، قرآنی معاشرے کی تشکیل، یہ حضور کی صلات ہے۔ اور پھر اپنا آبائی گھر، اپنا آبائی شہر چھوڑ کر ہجرت کر کے دوسرے خطے میں مدینہ میں چلے جانا، ہجرت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی حکومت کے قیام کے لیے اور اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے، یہ حضور کا نسک ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قائم کی گئی اسلامی ریاست کا دفاع، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، شریر لوگوں کے خلاف لڑو جو تمہاری ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس وقت تک لڑو جب تک ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ حضور کی صلات ہے۔ اور کیسر روم کے مقابلے پر اس وقت کی سپر طاقت دا گریٹ رومن امپائر جو تھی، اس کے مقابلے پر، اس کی 3 لاکھ فوج کے مقابلے پر 30,000 پیدل اور 10,000 سواروں کا لشکر لے کر میدان جہاد میں اس سپر طاقت کو للکارنا، یہ میرے نبی کا نسک ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن نے کہا یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہمارا رسول ہماری آیتیں سناتا ہے، سکھاتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تعلیم دینا نبی مکرم سلام علیہ کی صلات ہے۔ اور گھر سے سینکڑوں میل دور طائف کے بازاروں میں قرآن سناتے ہوئے لہو لہان ہو کر ظالموں کے لیے دعائیں ہدایت کرنا، یہ میرے نبی کا نسک ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ساتھیوں کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، یہ حضور کی صلات ہے، ڈیوٹی ہے۔ اور ساری رات تربیتی کلاسیں لینا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا
کہ ساری رات نہ جاگا کرو، آرام بھی کر لیا کرو۔ یہ میرے نبی کا نسخہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف اتارا گیا یعنی قرآن، اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ حضور کی صلات ہے۔ اور اس کے لیے عظیم مبلغین موسیٰ بن عمیر، صدیق اکبر، عبادہ بن صامت، عبداللہ بن رواحہ جیسے بے مثال مبلغین تیار کر کے اس کو پوری دنیا میں پہنچا دینا، یہ حضور اکرم سلام علیہ کا نسخ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دنیا کو عدل و انصاف دینا۔ سورۃ شورى کی آیت 15، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ تمہیں عدل فراہم کروں۔ اور سورہ حدید میں کہا کہ ہم نے سارے ہی رسولوں کو کتاب دے کر اس لیے بھیجا کہ وہ انسانیت کو عدل و انصاف پہ قائم کر دے۔ یہ حضور کی صلات۔ اور صدیق اکبر، عمر فاروق، معاذ بن جبل اور علی المرتضیٰ جیسے قاضی تیار کر کے انسانوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا، یہ میرے نبی کا نسخہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے پیارو، قرآن کا ارشاد ہے، قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پوری دنیا کو رسالت پہنچانے کے لیے جعفر طیار، دہیہ کلبی جیسے متبر و دانشور، قاصد و سفیر اور مقرر و مبلغ تیار کرنا، اور دنیا کے سینکڑوں حکمرانوں کو خطوط کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ حضور کا نسخ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس آیہ مبارکہ کو، حضور کے اس اعلان کو میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ حضور نے کما حقہ اپنی صلات کو پورا کیا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو انسانوں کے درمیان اعلان کیا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضور ہر لمحے اس کو پورا کرتے، اس کو پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ میرے پیارے رسول کی سیرت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ سلام علیہ۔ میرے پیارو، اللہ کی حکومت اور ربوبیت عالمینی کا قیام حضور کی صلات ہے، اور لوگوں کو ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے رزق کی مساویانہ تقسیم، اور مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام، اور راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے مسائل کا حل کرنا، ان کی ضروریات زندگی ان تک پہنچانا، یہ نبی آخر الزمان سلام علیہ کا نسخہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہی وہ صلات تھی میرے پیارو جو حضرات صدیق و فاروق اپنے عہد خلافت میں ادا کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر ادا کرے جو سنت فاروق کی۔ اور یہ فاروق اعظم نے کس سے سیکھا تھا؟ اپنے استاذ مکرم سے،
پوری کائنات کے معلم اعظم سے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے راتوں کو جاگ کر ادا کرے جو سنت حمید۔ دنیا سے ظلم و استبداد اور جبر و استحصال کا خاتمہ حضور کی صلات ہے، اور خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، زید بن حارث، اسامہ بن زید، ابو عبیدہ بن جراح جیسے عظیم سپہ سالاروں جرنیل تیار کرنا حضور کا نسک ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یضع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم۔ غلامی کی زنجیریں توڑنا اور انسانوں پر لدے ہوئے ناجائز بوجھوں کو اتار پھینکنا، یہ حضور کی صلات ہے۔ ظالم حکمرانوں، خود غرض مذہبی پیشواؤں اور قبائلی رسوم و رواج اور سارے غرور و مباحات کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالنا، یہ محمد رسول اللہ کا نسک ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے پیارو، اب دین کی سربلندی، اعلاء کلمت الحق، اللہ کی حکومت کا قیام، دنیا میں قرآن کا نفاذ ہماری صلات ہے، اور ہر طرح کی غلامی اور ظلم و جبر کا خاتمہ ہماری صلات ہے، اور حضور اقدس سلام علیہ کے نقش قدم پہ چلنا ہمارا نسک ہے، یعنی محمد کا مشن ہی ہمارا مشن ہے۔ سلام علیہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آؤ اپنے اس فریضہ کو پہچانیں اور اسے ادا کریں، اور پاکستان نفاذ قرآن کے لیے حاصل کیا گیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ شکریہ والسلام۔